بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا کہ یہ دونوں میری دنیا کی خوشبو ہیں۔ حضرات حسنین کریمین، حضرت حسن حضرت حسین، جب دونوں کو اکٹھا یاد کرنا ہو تو اس کے لیے حسنین کریمین کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحب زادے ہیں، اور سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کے بھی صاحب زادے ہیں۔ یہ حضرات اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرات اہل بیت کی محبت یہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کی محبت بھی اور حضرات اہل بیت کی محبت بھی، کیونکہ حضرات اہل بیت کو دوہری نسبتیں حاصل ہیں، شرف صحابیت بھی حاصل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری کا اور قرب کا اور تعلق کا جو شرف ہے وہ بھی حاصل ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے تو اس میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ویسے تو کسی بھی صحابی کا تذکرہ کسی دن کا پابند نہیں ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، صحابہ کا تذکرہ ہو، حضور کا تذکرہ ہو، یا نیک ہستیوں کے تذکرے ہوں، وہ کسی دن کے پابند نہیں ہیں۔ دن کے پابند ہو کے تذکرہ کرنا یہ تو غیروں کی شان، غیروں کی علامت ہے کہ ایک دن ماں کے لیے، ایک دن باپ کے لیے، ایک دن مزدوروں کے لیے، ایک دن فلاں کے لیے۔ مسلمان کے تو صبح و شام ان ہستیوں کے تذکروں سے معمور اور معطر رہتے ہیں اور رہنے چاہیے، لیکن چونکہ اسی مہینے میں زیادہ تذکرہ ہوتا ہے اور اس حوالے سے کچھ افراط و تفریط بھی پایا جاتا ہے، لہذا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کچھ باتیں اس نسبت سے ذکر کی جائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو مقام ہے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، وہ تو آپ نے اس حدیث مبارکہ میں ہمارے سامنے آ گیا، اور آپ نے بہت محبت کا اظہار فرماتے تھے اپنے ان دونوں نواسوں سے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے تھے کہ سر سے لے کر سینے تک حضرت حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت لیے ہوئے تھے، اور اس سے لے کر پاؤں تک، سینے سے پاؤں تک کا جو جسم ہے وہ حضرت حسین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ گویا کہ حضور کا ظاہری سراپا بھی ان 2 نواسوں کی صورت میں لوگوں کے سامنے تھا، اور جو باطنی اوصاف ہیں وہ تو تھے ہی تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بھی امت میں آج کل کچھ افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ کچھ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ باغی تھے، اور جنہوں نے ان کو شہید کیا یا قتل کیا وہ حق بجانب تھے، جبکہ دوسری جانب ایک گروہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ شہید مظلوم تھے، یزید اس شہادت کا ذمہ دار ہے، اور پھر اس سے ایک قدم آگے بڑھا کر کہتا ہے کہ یزید کی ذمہ داری بھی دوسرے صحابہ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتی ہے،
اور پھر اس کو دروازہ بناتا ہے صحابہ پر لعن طعن کرنے کا۔ تو یہ دونوں جانب افراط و تفریط ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے خاندان سمیت، جو کہ کوئی جنگ کا ساز و سامان نہیں تھا، ان کی شہادت مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، اور اس کا ذمہ دار یزید ہے۔ لیکن یزید کی ذمہ داری اور اس کے کارناموں کرتوتوں کی ذمہ داری سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں ہے۔ وہ صحابی رسول ہیں، وہ مجتہد تھے، فقیہ تھے، ان کا علمی مقام بھی تھا اور شرف صحبت بھی انہوں نے اٹھایا تھا۔ اگرچہ جو بڑے صحابہ ہیں جیسے عشرہ مبشرہ ہیں، ان سے ان کا مقام کم تھا، لیکن ہر صحابی کا مقام تمام دنیا کے غوث، قطب، ابدال، اولیاء سے زیادہ ہے۔ اس لیے کسی صحابی کے بارے میں بھی بدگمانی، بدزمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ آدمی کے لیے بسا اوقات ایمان کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع پر ان حضرات کے تذکرے، ان کا ذکر خیر، ان کی محبت دل میں ہونی چاہیے، ہر وقت ہی ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اہل سنت والجماعہ، اہل حق کے جو نظریات ہیں اور عقیدہ ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کی محبت ہمارے دل و دماغ میں اس کو جاگزین فرمائے، اور ہماری نسلوں کے ایمان کی اور عقائد کی بھی حفاظت فرمائے۔ پوری امت مسلمہ کو ہر قسم کی آزمائش سے، فتنوں سے، آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔